الرحیم ولا تزنوا، اس سے متعلق کچھ عرض کر دیا گیا تھا. ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. اولاد کو قتل کرتے تھے، جی ہاں، اولاد کو قتل کرتے تھے. عام طور سے جن کو معزز گھرانے کہا جاتا ہے وہ لڑکی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے، اس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، تو اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. اور لڑکی کے علاوہ لڑکوں کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے. کبھی تو تنگ دستی کی وجہ سے، جس تنگ دستی سے وہ گزر رہے ہوتے تھے اس تنگ دستی کی وجہ سے وہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اور کبھی وہ تنگ دستی سے نہیں گزر رہے ہوتے لیکن آئندہ کی تنگ دستی کا خیال کر کے وہ اولاد کو قتل کر دیتے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خشیۃ املاق، تنگ دستی کے خطرے سے، تنگ دستی کے اندیشے سے. تو تین صورتیں تو یہ ہیں ہی، اور ان تینوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات عرب میں عام تھی. اور اسی کی طرح سے ایک صورت اور بھی ہے جس کو عزل کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الوعد الخفی قرار دیا ہے. یعنی جس طریقے سے لڑکی کو زندہ دفن کرنا ایک کھلم کھلا اس کا قتل ہے، اسی طریقے سے عزل کرنا گویا کہ اولاد کا قتل ہے. تو ایک صورت اس کی عزل بھی ہوتی تھی. بہرحال ولا تقتلوا اولادکم میں عزل شامل ہے یا نہیں ہے اس کی تو بات الگ ہے، چونکہ عزل کی اجازت بھی ہے، نہیں بھی ہے. لیکن وہ پہلی تین صورتیں تو اس میں بالکل شامل اور داخل ہیں، تو ان سے منع کیا. اور یہ میری بات آپ بار بار جو سن رہے ہیں کہ اس کا عرب میں عام رواج تھا، اس کا عرب میں عام رواج تھا، اس کو یاد رکھیے گا. اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کیا جائے گا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا آپ کی، بلکہ اشکال ہی پیدا نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں. تو اگر اشکال پیدا کروں گا تو میں ہی پیدا کروں گا. یہ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور نہ لاؤ تم ایسا بہتان جس کو گھڑو تم اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے درمیان. دیکھو، اس کا حاصل صرف اتنا ہے کہ کسی پر بہتان مت لگاؤ. وہ جھوٹی بات جو اس نے، وہ کام جو اس نے نہیں کیا ہے، جھوٹ موٹ اس کے سر مت تھوپو. مثال کے طور پر کسی نے زنا نہیں کیا لیکن اس پر زنا کی تہمت لگا دی گئی کہ زنا کا مرتکب اس کو ثابت کر دیا گیا، یہی ہے وہ تہمت. تو تہمت مت لگاؤ. ولا تأتوا ببہتان، تہمت مت لگاؤ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ولا تأتوا ببہتان کہہ دیتے تو اس سے بھی مفہوم پورا ادا ہو جاتا، اور تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی. اور اسی طریقے سے ولا تبہتوا یوں کہہ دیا جاتا تو لا تأتون کی بھی ضرورت پیش نہ ہوتی. لیکن یہاں پر اتناب سے کام لیا گیا، یعنی مفہوم کے ادا کرنے میں ایک طویل عبارت لائی گئی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوگی. تو دیکھو، یہ ایک ایسی عام بات ہے جو معاشرے میں پائی جاتی ہے اور اس وقت بھی پائی جاتی تھی، تو اس میں اتناب سے اور تاکید سے اسی لیے کام لیا گیا تاکہ اس کی شناعت اور اس کی برائی اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. پہلے تو کہا گیا ولا تأتوا ببہتان، اس کے معنی بھی وہی ہے، اور تفترونہ اس کے معنی بھی وہی ہے، افطرا کرنا، بہتان لگانا. اور پھر بین ایدیکم و ارجلکم،
اس سے اس کو اور مؤکد کیا گیا، اس واسطے کہ بین ایدیکم و ارجلکم کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ان مطلبوں میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ بین ایدیکم و ارجلکم، اس سے مراد دل ہے، یعنی دل میں اپنے بات مت گھڑو، تو یہ کہہ کر اور اس میں تاکید پیدا کی گئی ہے۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، اور تم نیکی اور بھلائی کے کام میں نافرمانی نہ کرو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نافرمانی کس کی؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا کسی اور کی نافرمانی؟ تو دیکھو اسی حدیث پاک کی دوسری روایات میں وَلَا تَعْصَوْنِي فِي مَعْرُوفٍ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری نافرمانی مت کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ اور اگر لا تعصونی نہ لیا جاوے، یعنی وہ راوی کا روایت بالمعنی قرار دی جاوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی لفظ ہو ولا تعصوا فی معروف، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تم میری نافرمانی کرو گے اور نہ ہی اولو الامر کی نافرمانی کرو گے۔ میری طرف سے جو لوگ امیر اور مقرر کیے جائیں گے ان کی بھی نافرمانی نہیں کرو گے، اور اسی طریقے سے میرے بعد جو عمرا آئیں گے، اولو الامر آئیں گے، تو ان کی بھی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو اس کو مطلق رکھ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے، اور دونوں ہی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی بڑا جرم ہے، اور اسی طریقے سے اولو الامر کی نافرمانی بھی ایک بڑا جرم ہے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسری بات ہے فی معروف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیں گے تو معروف ہی کا حکم دیں گے، وہ تو منکر کا حکم دے میں ہی گے نہیں، لہذا معروف ان کی ضرورت نہیں تھی۔ ولا تعصونی یا ولا تعصوا، جو بھی کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کافی تھا، اور فی معروف ان کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو یہ ہے۔ تو دیکھو اگر اس کو عام رکھا جاوے اولو الامر کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی اطاعت، تو پھر فی معروف ان کی قید کا فائدہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت صرف معروف میں کی جاوے گی اور منکر میں ان کی اطاعت نہیں کی جاوے گی، چونکہ وہاں پر یہ دونوں احتمال تھے، اس واسطے فی معروف فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ احتمال نہیں ہے، اس واسطے اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہوتی۔ لیکن اگر یہ حدیث پاک میں ہے، جیسا کہ ہے، موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فرمایا وَلَا تَعْصَوْنِي فِي مَعْرُوفٍ، تو یہ معاملے کو آسان کرنا ہے لوگوں پر، یہ بتانے کے واسطے کہ میں تم کو اچھائی کا اور بھلائی کا حکم کروں گا، میں تم کو کوئی برائی کا حکم نہیں دوں گا، کسی مشقت کا حکم نہیں دوں گا، یہ مطلب ہو جائے گا۔ اور معروف کے جو معنی ہے مشہور معلوم، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن نیکی اور بھلائی کو معروف کہتے ہیں، اس واسطے کہ نیکی اور بھلائی، اچھا کام، جو بھی کام اچھا ہو، جس کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، اور شریعت میں تو ایک تفصیل ہے اور طویل فہرست ہے، تو وہ لوگوں کے واسطے جانے پہچانے ہوتے ہیں، اس واسطے نیکی اور بھلائی کو اور تقوی کو معروف کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جو کام ناپسندیدہ ہوتے ہیں، معاشرے میں وہ نہیں پائے جاتے، ان کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو اصل معنی تو معروف کے معلوم و مشہور کے ہیں، لیکن اس سے بر اور تقوی اور نیکی بھلائی مراد لیا جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معاشرے میں بھلائی کا، بر اور تقوی کا اتنا چرچا ہو اور اتنا عمل ہو کہ وہ ہر کسی کو معلوم ہو جاوے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ معروف کا تعلق صرف فرائض اور واجبات سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سنن سے بھی ہے، اس واسطے کہ وہ بھی معاشرے کے اندر معلوم ہوتی ہیں اور وہ بھی بر اور تقوی میں داخل ہیں۔
یہ سب اس کے بعد آگے فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تو جو شخص پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ دیکھو فمن وفا منہا یا فمن وفاہ، جو شخص اس کو، یعنی جو عہد اس وقت لیا گیا ہے، جو بیعت اس وقت لی گئی ہے، اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یا جو شخص ان عہدوں میں سے، ان باتوں میں سے جو باتیں اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ پوری کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے اس میں سے کسی شے کا ارتکاب کیا، ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا، فعوقب فی الدنیا، پھر اس کو دنیا کے اندر سزا دے دی گئی، فہو کفارۃ لہ، تو وہ سزا، ہوا زمین کا مرجع، عوقب سے جو عقاب سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے، تو وہ سزا اس کے واسطے کفارہ ہے۔ اور کفارے کا مطلب ہے مٹانے والا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ گناہ اس کا مٹ جائے گا اور اس گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، اس سزا کی، اس عمل کی سزا معاف ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، اور جس شخص نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا، وہ عمل نہ تو ظاہر ہوا اور نہ اس کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سزا دی، نہ ہی اس پر کسی حاکم نے اس کو سزا دی، یہ مطلب ہے سَتَرَهُ اللَّهُ کا۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ إِن شَاءَ عَفَاهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر وہ چاہے تو وہ اس پر سزا دے۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ دوستو یہ تو ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ حدیث پاک بڑی معرکۃ الآراء حدیث ہے اور اس پر بہت کلام ہے اور بہت ہی زیادہ کلام ہے، یہ ہے۔ اب اس میں سے ہم پہلے سب تو نہیں، اس واسطے کہ شراح جو طریق اختیار کرتے ہیں اور عام طور سے مدرسین، ماہر مدرسین جو طریق اختیار کرتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پہلے ایک بات کو ذکر کرتے ہیں پھر اس کا رد کرتے ہیں، پہلے ایک بات کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کا رد کرتے ہیں، اور آخر میں طالب علم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے اور معاملہ اصل کیا ہے، حکم کیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو ان میں سے جو بالکل گویا کہ مسلم ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر بحث یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو غور سے دیکھنے سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، یہ تو معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یا تو یہ ابو ادریس کا اضافہ ہے، کون سا؟ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، یہ تو ابو ادریس کا اضافہ ہے یہ، اور اگر ابو ادریس کا نہیں ہے تو پھر زہری کا اضافہ ہے یہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابن شہاب زہری اس طرح کے معاملات میں مشہور ہیں، وہ جانے جاتے ہیں، تو یا تو یہ ابن شہاب زہری کا اضافہ ہے اور یہ ابو ادریس کا اضافہ ہے۔ ابو ادریس کا اضافہ ہے تو اس کو موصول اور مسند مانا جائے گا، اور زہری کا اضافہ ہے تو اس حصے کو منقطع مانا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس جگہ پر اس حدیث پاک کو صرف وہ احد النقباء لیلۃ العقبہ ہی کی وجہ سے لائے ہیں، ورنہ اس حدیث کو انہوں نے 5 مقام پر ذکر کیا ہے اور مختلف عنوانات سے اور مختلف تراجم الباب کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ لیلۃ العقبہ کے نقبہ میں سے ہیں،
لیکن اس حدیث پاک سے یہ کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی یہ لیلۃ العقبہ میں لی تھی یا لیلۃ العقبہ کے علاوہ کسی اور موقع پر لی تھی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی تأمل ہو تو آپ تھوڑی سی دیر 2 منٹ ایک نظر ڈالیے اس حدیث پاک پر اور اس کے الفاظ پر، اور غور کیجئے گا کہ کسی ایک لفظ سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لیلۃ العقبہ میں لی ہے۔ بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیعت لی گئی ہے، نہ معلوم کس موقع پر لی گئی ہے، اور اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقبہ میں سے ہیں، بس اتنا معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہ بحث رہ جاتی ہے کہ یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت لی، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیعت لی ہے۔ کبھی تو موت پر بیعت لی ہے، کبھی جہاد پر بیعت لی ہے، اور کبھی اسلام پر بیعت لی ہے، اور کبھی ادائے اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کی ادائیگی پر بیعت لی ہے، اور کبھی اجتناب کبائر اور منہیات سے اجتناب پر بیعت لی ہے، اور کبھی مسلمانوں کی خیر خواہی پر بیعت لی ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع و طاعت پر بیعت لی ہے۔ یہ اور جس طرح کی بیعت کا اس میں ذکر ہے، اس طرح کی ایک بیعت مشہور ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے بلکہ اور دوسری احادیث پاک سے بھی یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ یہ بیعت کون سی بیعت ہے اور کس موقع پر یہ بیعت لی گئی ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، میں تو بار بار عرض کرتا ہوں، اور یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بھی احساس رہے، آپ کو بھی میری بات کا وزن معلوم رہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے۔ ہاں، جو شراح حدیث فرماتے ہیں وہ دیکھ بھال کر کچھ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس حدیث پاک کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لیلۃ العقبہ میں نہیں لی ہے، نہ لیلۃ العقبہ کا موضوع اس قسم کا تھا، بلکہ لیلۃ العقبہ میں بیعت کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا، اس واسطے یہ بیعت لیلۃ العقبہ میں نہیں ہوئی ہے بلکہ بعد کے کسی دوسرے موقع پر ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ لیلۃ العقبہ کا موضوع کیا تھا اور لیلۃ العقبہ کی بیعت کیا ہو سکتی ہے، لیلۃ العقبہ کی بیعت کیا ہو سکتی ہے۔ یوں محدثین اختلاف اتنا زبردست ہے کہ متعین کرنا مشکل ہے۔ تو دیکھو، لیلۃ العقبہ کی بیعت یہ ہو سکتی ہے جو ایک حدیث پاک میں آئی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، یا ابا ہریرہ ما کنت معنا اذ باعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ، آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جس بیعت کا اس میں ذکر ہو رہا ہے وہ بیعت لیلۃ العقبہ کی بیعت ہے، اور اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل۔ چاہے ہم چست ہوں، پھرتیلے ہوں، یہ ہم سست ہوں، سستی اور چستی دونوں حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور ان کی بات ماننے پر ہم نے بیعت کی۔ والانفاق فی العسر والیسر، اور ہم نے تنگ دستی میں اور خوشحالی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت کی۔ ہاں، اسی طریقے سے ایک دوسری بات ہے، وَأَن نَّقُولَ فِي اللَّهِ تَعَالَى
ولا نخاف لومۃ لائم، اور یہ کہا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات کہیں اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملاوت کی پرواہ نہ کریں۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے پر ہم سے بیعت لی گئی۔ اور اسی طریقے سے آگے آیا ہے وَأَن نَنْصُرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذْ قَدِمْنَا یثرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے جب وہ یثرب میں ہمارے پاس آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے وَأَن نَمْنَعَهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، ہم ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جن چیزوں سے ہم اپنی ذات کی، اپنی اولاد کی اور اپنے بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک یہ اس کا مضمون ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ العقبہ میں بیعت ہوئی ہے تو اس موضوع پر ہوئی ہے۔ ہاں، اس کا منشا اور مقصد اس بیعت سے تو معلوم ہوتا ہے، متحد معلوم ہوتا ہے، لیکن جو حدیث باب ہے اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لیلۃ العقبہ میں لی ہے۔ دیکھو جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی۔ یہ ہوگا جب یہ بات ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کس موقع پر لی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بات اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں لیکن پھر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس وقت تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا، لیکن بہرحال ایک بات آپ کو بتا دوں گا تو آپ اس کی تلاش کر سکتے ہیں، اور مجھے بھی خود تلاش ہے اس کی، ان احادیث کی میں بھی تلاش کروں گا، آپ بھی تلاش کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد پر بیعت نہیں لی جیسا کہ کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں، بلکہ جہاد کے ساتھ پر بیعت لی، موت پر بیعت لی، اسی طریقے سے اسلام پر بیعت لی، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی، ارکان اسلام کی ادائیگی پر بیعت لی، اور اجتناب معاصی سے پر بیعت لی۔ لہذا آج کل مشائخ کے یہاں جس بیعت کا رواج ہے اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اس کو بے اصل نہیں کہا جا سکتا۔ اب چونکہ ان حضرات کے ہاتھ میں حکومت تو ہے نہیں کہ جہاد پر بیعت لیں گے، یہ موت پر بیعت لیں گے یہ، اور نہ ان کا اتنا اختیار ہے کہ ہر حال میں سمع و طاعت پر بیعت لیں گے، بس یہ تو یوں کہہ لو کہ اسلام پر بیعت لیں گے، یا یوں کہہ لو کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ارکان کی ادائیگی پر بیعت لیں گے، اجتناب منہیات اور اجتناب معاصی سے بیعت لیں گے، تو یہ بیعت بے اصل نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کا سلسلہ خلفائے راشدین تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بیعت بالکل درست ہے، اس واسطے کہ چار جو سلسلے ہیں، یوں بیعت جاتا ہے کہ ان چاروں سلسلوں کی انتہا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چاروں خلفاء تک پہنچ جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو پہنچتا ہی ہے۔ تو اس واسطے یہ بیعت بے اصل نہیں ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور پھر اب آپ اس پر آ جائے گا کہ شرک پر کیوں بیعت لی، چوری کا کیوں ذکر کیا گیا، زنا کا کیوں ذکر کیا گیا، وغیرہ جو آ رہے ہیں۔ تو دیکھو شرک وہاں پر اتنا عام تھا کہ گویا کہ اس میں ہر شخص مبتلا تھا، تو اس پر بیعت لینا بہت اہم تھا۔ اسی طریقے سے چوری کا عام، زنا عام، اور اپنی اولاد کا قتل کرنا عام، تو ان پر اس لیے بیعت لی گئی ہے کہ ان کا بڑا عموم اور شیوع تھا۔ اسی طریقے سے بہتان وغیرہ ان کا بہت عموم تھا، اور آج بھی مشائخ اعظام رحمہ اللہ کا یہی طریق رہتا ہے کہ جس چیز کا عام رواج ہوتا، جس گناہ کا عام رواج ہو جاتا ہے اس پر بیعت لیتے ہیں، اس کے ترک پر بیعت لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے مخاطب کے اندر جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، جس چیز میں اس کے اندر کوتاہی محسوس ہوتی ہے، تو اس کی ادائیگی پر بیعت لیتے ہیں۔ تو اسی تحت
ان چیزوں پر، ان امور پر بیعت لی گئی ہے۔ اب یہ نہ کہا جاوے کہ اس میں بہت سارے اعمال چھوڑ دیے گئے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قتل اولاد کا تو ذکر کیا گیا ہے، لیکن قتل انفس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ گناہ زیادہ عام تھے، ان کا شیوع اور عموم تھا، اس واسطے ان پر بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات یہاں بھی پوری ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ کا تو ذکر آ ہی گیا تھا۔ ہاں، ایک دوسرا سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر منہیات کا تو ذکر کیا ہے، لیکن اوامر کا کہیں ذکر نہیں کیا، اوامر کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ تو دیکھو، جو میں نے عرض کیا اس کا جواب اسی میں آ گیا ہے کہ ان منہیات کا تو اس لیے ذکر کیا کہ یہ بہت عام تھے، ورنہ منہیات سے اجتناب اور اوامر کا امتثال وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ میں آ گیا ہے، اس میں سب آ گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى تعصوا ہوگا، یہ اس میں دیکھ، اس میں کیا لکھا دیکھ لیجئے گا آپ، غالباً تعصوا ہے ہوگا، ہاں، اور قاعدے کے مطابق دیکھ لیجئے گا، یہاں بھی اسے تعصوا لکھا ہوا ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے نا، یا گر گیا ہے یہاں سے، عصی یا عصا یا عصو، نہیں عصا یا عصی، باب ذرا بس ہے، عصا یا عصی عصیانا، اور دیکھ لیجئے گا اس کو۔ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له۔ یہاں پر ایک بڑی بحث ہے اور بڑی زوردار بحث ہے، اور وہ اس پر موقوف ہے کہ عوقب فی الدنیا سے جو سزا مراد ہے، یہاں کون سی سزا مراد ہے؟ اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ عادت اللہ اس طرح پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے اپنے مومن بندوں کو اور عام طور سے سب کو ان کی نافرمانیوں پر دنیا میں سزا دیتا ہے، جس شکل سے بھی سزا دیتا ہے، جس طرح بھی سزا دیتا ہے، اور اس کا مقصد و منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ ان گناہوں سے باز آ جائیں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو اسی طریقے سے ایک منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ بہت سارے گناہوں کی خاص طور سے اپنے مومن بندوں کو دنیا میں سزا دیتا ہے، اور وہ کسی بھی شکل سے دے، جس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں مصائب، اور ان مصائب کے ذریعے ان دنیا ہی میں ان کی سزا دے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی سزا سے اس کو معاف کر دیتا ہے، آخرت کی سزا اس کی معاف کر دیتا ہے، آخرت میں پھر ان گناہوں پر سزا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دستور ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر بدستور ہے۔ یہ اب یہاں بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ اوپر جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام کبائر ہیں، اور ان پر دنیا میں ایک سزا مقرر ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، اسلام سے پھرتا ہے، تو اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چوری کرتا ہے تو اس کی ایک سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے یا رجم کر دیا جائے گا۔ اور وہ اگر اولاد کو قتل کرتا ہے، اور قتل کی وہ صورت ہے جس میں ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور بہتان، اگر یہ بہتان زنا کی تہمت ہے تو اس کی ایک سزا ہے، 80 کوڑے اس پر لگائے جائیں گے۔ تو جتنے گناہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں ان کی ایک سزا ہے، اور متعین سزا ہے، اس کو حد کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان گناہوں کی شریعت میں جو متعین سزا ہے جس کو حد کہتے ہیں، اگر کسی پر وہ جاری ہو گئی تو حد کے جاری ہونے سے وہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا یا نہیں، یعنی سزائے اخروی اس سے معاف ہو جائے گی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے یہاں پر، یہ ایک سوال ہے یہاں پر۔ تو اب اس سوال کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حدود ساتر ہیں، حدود ساتر ہیں، گناہوں کو چھپانے والی ہے اور گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اور ایک دوسری جماعت یہاں کہتی ہیں کہ حدود ساتر نہیں، سواتر نہیں، بلکہ وہ زاجر اور زواجر ہے۔
زواجر ہے، یعنی وہ ان کے قائم کرنے کا مقصد و منشا صرف یہ ہے کہ یہ شخص بھی آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے اور دوسرے لوگ بھی اس کا ارتکاب نہ کریں۔ تو گویا کہ شریعت میں وہ جرائم کو روکنے کا ایک نظام ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا، تو وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے تو حد کے بعد اب اس کو دنیا میں سزا اور آخرت میں سزا نہیں ملے گی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے تو اس سزا کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دے سکتے ہیں، اور اس سزا کے دنیا کی سزا کے باوجود آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ بغیر سزا کے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حد صرف زاجر ہے اور اس سے دنیا یا آخرت کی جو سزا مقرر ہے اللہ کے نزدیک وہ معاف نہیں ہوتی، یا یہ ساتر ہے اور اس سے دنیا اور آخرت کی جو سزا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ اس کا مفہوم خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم صرف یہی بولیں گے کہ حدود ساتر ہیں یا زاجر ہیں، بس یہ بولیں گے۔ تو دیکھو اس سلسلے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو اپنا موقف بالکل صاف بیان کر دیا ہے، اور انہوں نے کتاب الحدود میں کہا ہے الحدود کفارۃ، حدود کفارہ ہے، گناہ کو مٹانے والی اور ختم کر دینے والی ہیں، اس کے بعد پھر اس کو سزا نہیں ہوگی۔ اور میں وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ وہ توبہ کرے یا نہ کرے، اور اس حد سے اس کو توبہ نصیب ہوئی ہو یا نہ نصیب ہوئی ہو، بہر صورت اب اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ کفارہ ہے اس کے لیے، یہ مٹا چکا ہے اس کے جرم کو، یہ مٹا چکا ہے اس کی سزا کو، یہ ہے وہ تو کہتے ہیں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب الام میں کچھ اسی طریقے کا عنوان قائم کیا ہے، باب ان الحدود کفارات، یہ ہے۔ اور عامۃ محدثین کا یہی ہے، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، اور عامۃ محدثین کا نظریہ اور ان کا موقف یہی ہے کہ حدود کفارہ ہے اور حدود سواتر ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اور سعید بن مسیب، ابو محمد بغوی یعنی امام بغوی رحمہ اللہ، اور ابو عبداللہ ابن تیمیہ، یہ تو مجھے معلوم نہیں پورا، میں متعارف نہیں ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ ہی ہیں یہ کوئی اور ہیں، ابو عبداللہ ابن تیمیہ لکھا ہے یہ، اور اسی طریقے سے بہت دوسرے حضرات وہ جو کہتے ہیں کہ یہ زواجر ہے، یہ سواتر نہیں بلکہ زواجر ہیں۔ اور اسی طریقے سے احناف کا مشہور مسلک بھی یہی ہے کہ حدود زواجر ہیں اور حدود سواتر نہیں ہیں، یہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے تو اس سلسلے میں کچھ مروی نہیں ہے، اور بعد کے حضرات متقدمین اس میں کچھ اختلاف کرتے ہیں، اور متاخرین بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ بس زواجر ہیں، یہ بات یہاں ہوگی۔ اب میں اس اختلاف کا آپ کے سامنے ایک اور محمل بھی متعین کر دوں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ چاہے یہ دنیا کی، چاہے یہ حدود ہو، بس حدود کہہ دیں گے اب تو آپ سمجھ جائیں گے، چاہے حدود ہو یا دیگر مصائب ہو، اگر ان سے بندے کو توبہ کا حاصل ہو جاوے، توبہ کا مقام حاصل ہو جاوے اور وہ توبہ کر لے، نادم ہو جاوے، تو ظاہر بات ہے کہ توبہ سے اب گناہ معاف ہو جاوے گا، دنیا کی سزا بھی معاف ہو جاوے گی اور آخرت کی سزا بھی معاف ہو جاوے گی، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے وہ ایسا شخص ہو وہ کہ اس کے باوجود توبہ نہ کرے، تو پھر وہ اختلاف ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اور ایک بات اور سنیے گا، ایک یہ ہے کہ اس میں شرک کا بھی ذکر ہے، اور بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے بعد پھر مرتد ہو جاوے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جاوے گا،
تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مرتد کو اگر سزا میں قتل کر دیا جاوے تو یہ سزا اس کے واسطے کفارہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں اب اس کو مومن نہیں شمار کیا جاوے گا، اور ارتداد کی سزا معاف نہیں ہوگی، بلکہ ارتداد کی جو سزا ہے اور کفر کی جو سزا ہے وہ آخرت میں اس کو ملے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اور ہیں موجب حد کبائر، ان میں وہ اختلاف ہے، اور اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ توبہ نصیب نہ ہو، اور اگر توبہ نصیب ہو جائے تو پھر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو کر آپ کے سامنے آ گئی۔ اب رہ جاتے ہیں ان حضرات کے دلائل جو یوں کہتے ہیں کہ حدود کفارات ہیں، اور ان حضرات کے دلائل جو یوں کہتے ہیں کہ حدود کفارہ نہیں ہے، صرف زاجر ہے۔ تو یہ ہے، تو دیکھو اس حدیث پاک میں فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ صاف صاف کہا گیا ہے، تو یہ بھی ان کا مستدل ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اقوال صحابہ وغیرہ بھی ان کا مستدل ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ بہت سے مستدرک میں، تو امام حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل کیا ہے، اور وہ فرمایا کہ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اصح ہے، لیکن اپنے مذہب کے متعلق اپنے مذہب کی تائید کرتے ہوئے پھر اس میں کچھ اور کہہ دیا ہے، لیکن ان کو اصح قرار دیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا لا ادری عزیر نبی ام لا، مجھے معلوم نہیں کہ عزیر نبی ہیں کہ یہ نہیں ہے، ولا ادری التبع لعینا ام لا، مجھے معلوم نہیں کہ تبع، قرآن پاک میں ذکر ہے نا قوم تبع، تو تبع ملعون ہے یا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے، ولا ادری الحدود کفارات ام لا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ حدود کفارات ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہ ہوا مسئلہ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ نہیں فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا علم بھی نہیں دیا گیا، علم بھی نہیں دیا گیا، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں صراحتاً فرمایا ہے کہ کفارہ ہے۔ اب ان دونوں میں تطبیق کی کیا شکل ہو، یہ ایک سوال پیدا ہو، تطبیق کی کیا شکل ہو، یا دونوں حضرات جو اپنے اپنے موقف پر دلائل پیش کر رہے ہیں تو ان دلائل کا کیا جواب ہو۔ تو دیکھو ان دلائل میں اتنی لمبی بات ہو گئی ہے، اتنی لمبی بات ہو گئی ہے کہ اس کو سمیٹنا، سمجھنا، بیان کرنا ہی دشوار ہے۔ اس کو تو کتاب میں دیکھ کے بھی سمجھنا نہیں جانے گا، اس کو تو دسیوں مرتبہ پڑھے آدمی اور اس کو بڑے اہتمام سے اس کو محفوظ کرے، تب جا کر یہ بحث ساری کی ساری ذہن نشی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بحث اس پر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے یوں فرمایا لا ادری الحدود کفارۃ ام لا، اگر آپ نے پہلے یہ فرمایا اور بعد میں پھر یہ فرمایا فهو کفارۃ لہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ علم دے دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ حدود کفارہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ تو اس سے تو محدثین وغیرہ حضرات کا موقف ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مؤخر ہے، وہ بعد میں ہے، یہ مقدم ہے اور وہ بعد کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا گیا اور آخر تک نہیں دیا گیا، اور آپ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں فرمایا، اور ان حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو محدثین سمجھ رہے ہیں، اس حدیث پاک کا وہ مطلب نہیں ہے جو محدثین سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ حدیث مؤول ہے۔ آگے بات سمجھ شریف میں، اب جو حضرات اس حدیث پاک کو مقدم مانتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو مؤخر مانتے ہیں، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ بے جو ہے
یہ بیعت جو ہے لیلۃ العقبہ کی بیعت، اور یہ مقدم ہے۔ اور امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سن 7 ہجری میں خیبر میں مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، تو وہ حدیث مؤخر ہے، تو وہ حدیث اس کے واسطے ناسخ ہے۔ یہ یوں کہو کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، چونکہ اس میں بات صاف کہہ دی گئی ہے کہ معلوم نہیں کہ حدود کفارہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ حدود کفارہ ہے، اس کو اپنا مستدل بناتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ العقبہ کی بیعت نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کی ہے، فتح مکہ کے بعد یا اس کے بعد کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا ادری الحدود کفارۃ ام لا، اور بعد میں پھر آپ کو جب اس کا علم دے دیا گیا تو آپ نے فرما دیا کہ فہو کفارۃ اللہ، یہ ہے۔ اب اسی کے طے کرنے میں دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں۔ اگر کچھ مناسب سمجھا میرے ذہن میں آیا تو کل کو اب آپ کو بتا دوں گا، نہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ معاملہ طے نہیں ہو پایا ہے۔ اور میرا جو ذہن جا رہا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، آج ہی بتا دوں کہ قرآن پاک کے نصوص سے اور حدیث پاک سے، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا معاف کرنے کے واسطے اور سزا کے معاف ہونے کے واسطے، خصوصاً کبائر کے واسطے دستور ہے توبہ، اور توبہ کے بغیر وہ معاف کرتے تو اس کا فضل ہے، اس کا تو کوئی قاعدہ قانونی ہے، اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ کا جو دستور ہے وہ توبہ ہے۔ تو میں کل ہی بات عرض کروں گا بس اس کو، اور دے رہا ہو جائے۔